السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں آپ کے سامنے جو بہت ہی مختصر کا مختصر کہہ لیا جائے، بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع ہے امانت اور عہد۔ یہ دو صفتیں ایسی ہیں، یہ دو ایسے صفت ہیں جس کا موصوف ہو جانا یہ مومن کی بہت بڑی علامت ہے اور مومن کی بہت بڑی یہ ایک صفت ہے۔ یہ امانت یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ امانت کے تعلق سے مختصراً اگر روشنی ڈالی جائے تو کم سے کم آدھا گھنٹے میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک حد تک آپ کے سامنے کسی ایک پہلو پہ بات ہو جائے، لیکن 2-5 منٹ زیادہ سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو امانت داری ہے اس کے بغیر اس کے کسی عمل کا کچھ بھی لحاظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ایک بات یہ الگ ہو گئی، اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر کے خیانت نہ کرو۔ تو آپس کی امانتوں کے تعلق سے ہی یہ بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور آپس کی امانتیں جو ایک دوسرے کے پاس امین سمجھ کر کے رکھ دیا کرتا ہے، اس کی پاسداری جو ہونی چاہیے، کیا ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں وہ پاسداری ہے؟ آج مسرت احمد کی یہ حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین له ولا دین لمن لا عہد له۔ لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت کی پاسداری نہیں، اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس امانت داری کی پاسداری نہیں ہے، اور اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کے اندر عہد نہیں ہے، وعدہ وفا نہیں ہے، وہ بدعہدی کا شکار رہتا ہے، اس کے دین و ایمان کا کچھ بھی لحاظ نہیں۔ یعنی ایمان اور دین اس کا کامل اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی امین ہو،
وعدہ وفا ہو، جو کہے وہ کرے، اور جو اس کے پاس امانتیں ہوں اس کی پاسداری، اس میں وہ خیانت نہ کرے، اس کو نبھائے، اور منوان جیسے وہ چیز اس کے پاس رکھی جائے ویسے وہ اس کو واپس کرے۔ زیادہ وقت نہ لے کر کے میں ان دو صفتوں کا موصوف، دو صفات کا موصوف کا ایک واقعہ ایک شخص کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور انصاف کا دور بڑا مشہور ہے۔ وہ جو انصاف کیا کرتے تھے، بہت ہی مثالی انصاف ہوا کرتا تھا۔ چند حضرات قصاص کا مسئلہ لے کر کے بڑی امیدوں کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ تین حضرات اپنے ساتھ اپنے اس ہدف کو بھی لائے تھے، اپنے اس ہونے والے مجرم کو بھی لائے تھے کہ انہوں نے ہمارے فلاں کو قتل کیا ہے، میں قصاص کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ قصاص ہے، خون کا بدلہ خون، اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، والعین بالعین والعنف بالعنف والوزن بالوزن، اور بات لمبی ہو جائے گی کہ اگر آنکھ توڑو تو آنکھ توڑ دو، دانت توڑے دانت توڑ دو، کان کاٹے کان کاٹ، اس طریقے سے باتیں ہیں۔ تو جو کوئی قتل کرے اگر تو اس کو قتل کیا جائے گا، خون کا بدلہ خون ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ طلب کیا، شواہد طلب کی، شواہد، گواہوں شواہد سے یہ جرم ان کا ثابت ہو گیا، بلکہ انہوں نے خود ہی اعتراف کیا، امیر المومنین سے خود ہی اعتراف کر لیا کہ میں نے جرم کیا ہے۔ تو جب وہ جرم ثابت ہو گیا تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو ان کا احساس لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، موت کا بدلہ موت، خون کا بدلہ خون۔ اب یہ شخص اندر اندر پریشان ہونے لگا اور امیر المومنین سے التجا کی، کہا امیر المومنین ہماری ایک درخواست ہے، آپ قبول کر لیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے 3 دنوں کی مہلت چاہیے، 3 ایام کی مجھے موقع دیجیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، میں واپس آ جاؤں گا۔ دور دراز گھر تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے بیک گراؤنڈ میں نہیں ہے، میرے دائرے کار میں نہیں ہے، اگر یہ مہلت دے سکتے ہیں تمہیں تو یہی تینوں لوگ دے سکتے ہیں، اگر یہ تینوں لوگ جو مدعا علیہ موجود ہو، اگر یہ لوگ اگر تمہیں مہلت دینا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں نے کہا امیر المومنین جس تاریخ کو، جس وقت کو، جس ساعت کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے صدمے کو، آگ کو بجھانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم شدت سے منتظر ہیں، ہم ان کو کیسے موقع دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب وہ بے چین ہونے لگے، یہاں تک کہ رونے لگے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آیا، اس کے رونے پر، آہوکا کرنے پہ ان کو ترس آیا۔ کہا کیا تم جانا چاہتے ہو گھر؟ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ تم جا سکتے ہو، اگر یہاں پہ کوئی تمہاری ضمانت دے دے۔ اب کوئی اگر اپرچت آدمی، غیر متعارف آدمی، دور دراز سے کسی صوبے سے، چنئی سے، بنگلور سے
یا دوسرے ملک دوسری جگہوں سے اگر کوئی آیا ہوا ہو، 1,00,000 2,00,000 روپے کی بات ہو اور اس کے حالات بہت پیچیدہ ہوں، تو کیا کوئی ضمانت دے گا کہ گھر چلا جائے؟ کوئی دل جنا ہوگا اس میں؟ ہے بتائے کہ 1,00,000 2,00,000 روپے کے لیے اپریچت آدمی کے، انجان آدمی کے لیے کیا کوئی ضمانت دے گا؟ لیکن ایک مومن دوسرے مومن کی خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، غمگسار ہوتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا ابو ذر غفاری اگر یہ شخص نہیں آیا تو لوگ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ کہا امیر المومنین میں وہ سمجھ کر کے وعدہ لیتا ہوں، کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ شخص اگر نہیں آیا تو جو اس کے ساتھ برتاؤ ہونا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ مقام نجران میں مسلمانوں عیسائیوں سے جنگ ہو رہی تھی، عیسائیوں کا سردار پکڑا گیا، بڑا چالاک عیسائیوں کا سردار تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر المومنین بڑے جلالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، انہوں نے تلوار نکاری، سر قلم کر دے، یہ دیکھا ہوا آدمی تو فوراً کہا کہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں وہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، ایک گلاس پانی۔ پانی منگایا گیا، دے دیا گیا، اب وہ پانی پی نہیں رہا ہے، لیے پڑا ہے پانی نہیں پی رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پانی پی جاؤ۔ کہا مجھے خدشہ لاحق ہے کہ آپ پانی پیتے ہی میری گردن نہ مار دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میں وعدہ دیتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں جب تک تم یہ پانی پی نہیں لوگے تب تک میں تیری گردن نہیں ماروں گا، تجھے میں سزا نہیں دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پانی پھینک دیا، گلاس پھینک دیا، پانی اڈیل دیا۔ یہ کیا ہے؟ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ نہ میں پانی پیوں گا نہ میں مروں گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کے تحت مومن عمل کرتا ہے اور اس کا پاس و لحاظ رکھتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضامر ہو گئے، وہ شخص 3 دنوں کے لیے گھر چلا گیا، اور جب وہ تاریخ آ گئی مجمع اکٹھا ہونے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، وہ 3 اشخاص بھی بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہوئے جمع ہوئے، تشریف فرما ہوئے، لوگ آتے رہے، آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا، 30 منٹ اور باقی رہ گئے، مگر اس شخص کا اتا پتہ نہیں ہے، اس شخص کا اتا پتہ نہیں ہے، وہ شخص کہاں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں اس شخص کا۔ لوگوں میں بڑی بے چینی پیدا ہونے لگی، اس طرح کی کیفیت طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ 15 منٹ رہ گیا، لوگوں میں چم گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے لگے کہ وہ شخص نہیں آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ظالم انسان ہے، بڑا باداحت انسان ہے، وہ نہیں آئے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اس کی وجہ سے ابھی نشانے پر آ جائیں گے۔ اب بتائیے 10 منٹ باقی رہ گیا، لوگوں میں سسکیاں بننے لگیں، لوگ مجمع میں اندر سسک کر رونے لگے کہ 10 منٹ رہ گیا ہے، وہ شخص ابھی نہیں آیا، بڑا بداحت انسان، وعدہ خلاف انسان گھر میں تھا، وہ جھوٹا انسان تھا، وعدہ جھوٹا کر کے گیا اور نہیں آیا۔ لوگوں میں سسکیاں بجنے لگیں، 5 منٹ رہ گیا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رونے کی آواز آنے لگی۔
ابھی بے قصور انسان کی جان مار دی جائے گی. لوگوں کے رونے کی آواز آنے لگی. آہو کی فضا مغموم طاری ہو گئی. تین منٹ رہ گیا. آواز آنے لگی کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو لایا جائے. دوستو 1 منٹ رہ گیا. پورا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. باہر سے آواز آئی کہ کوئی ایک باؤنڈر اڑ رہی ہے, شاید کوئی اس آنے والا ہی ہو, تھوڑا سا توقف کیا جائے, تھوڑا سا روکا جائے, تھوڑا دیکھا جائے کہ وہ ہو سکتا ہے وہی شخص آ رہا ہو. چنانچہ بڑی شدت کے ساتھ نگاہیں اس باؤنڈر کی طرف ٹکٹکی باندھے لگ گئیں. یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے سر پر دوڑ آئے گھوڑا. وہ شخص آگے پہنچ گیا اور گھوڑے سے اترا قطار رو رہا تھا, اور وہ تینوں بھائیوں سے لپٹ گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں تھوڑا سا دیر پہنچ رہا ہوں. امیر المومنین سے لپٹ گیا. کہا جب سے میں گھر گیا ہوں لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس جمع کی گئی تھیں, میں ان امانتوں کو دیتے سارا وقت ہمارا امانتوں کی ادا کرنے میں صرف ہو گیا, لگ گیا. یہاں تک کہ جب آنے کا وقت ہوا تو وقت بہت کم تھا. میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گیا اور کہا کہ اب میں اپنی زندگی کے آخری سانس کو, آخری اوقات کو, اپنی زندگی کی آخری لمحات کو میں اپنے بچوں میں ذکر کر دیا. اور وہ بچے جب ہمارے موت کی خبر سنے, وہ بچے ہمارے آپ کو لپٹ گئے, اور وہ لپٹ کے رونے لگے. آہو کا بچا دیے, ہم خود اپنے آپ کو کھو دیے, ہم ہوش ہو گئے, ہم کو پتہ نہیں چل پایا. یہاں تک کہ جب ہم کو ہوش آیا تو بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, دوڑاتے ہوئے ہم آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ روزہ قطار رونے لگے. وہ تینوں اشخاص رونے لگے, پورا مجمع رونے لگا. تینوں لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, ہم ایسے مومن, ایسے عابد و زاہد, ایسے نیک بخت اور ایسے وعدہ وفا اور ایسے امین آدمی کو ہم معاف کرتے ہیں. ہم لوگ معاف کرتے ہیں, ہم لوگ اس سے بدلہ, ایسے آدمی سے بدلہ نہیں لیں گے. آپ نے دیکھا کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے, ایک مومن کی صفت کیا ہوتی ہے, کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت, اتنا رحم ڈال دیا اور ایسے حالات پیدا کر دیا کہ ان تینوں لوگوں نے معاف کر دیا. دوستو, عربی ادب کی کتابوں میں اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سموئیل نامی ایک شخص جو یہودی تھا, بڑا امین تھا, امانت داری میں بہت ہی وہ فیمس تھا. امیر القیس اپنی زیرہ کو ان کے یہاں بطور امانت رکھ دیے تھے. یہ مولانا عبدالسلام صاحب بستوی جو اپنے اسلامی خطبات میں جلد 2 میں لکھے ہیں, واقعہ یہ لکھا ہے, انہوں نے ذکر کیا ہے, بیان کرتے ہیں کہ یہ امیر القیس اپنی زرہ کو بطور امانت سموئیل نامی شخص کے ہاں, جو امین آدمی یہودی تھا, اس کے ہاں رکھ دیے بطور امانت. لیکن امیر القیس سے اور یمن کے بادشاہ سے بڑی شدت کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی. بادشاہ, یمن کے بادشاہ کو پتہ لگا شاید امیر القیس کی باہر چلا گیا ہے اور اس کی زرہ اس یہودی کے پاس ہے. یمن کے بادشاہ نے فوج کشی کی, فوج کے ساتھ اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا, یہودی کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور خبر بھیج دی کہ امیر القیس کی زرہ تو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہاری جان مار دی جائے گی, تم کو گرفتار کر لیا جائے گا, سخت ترین سزائیں دی جائیں گی. سموئیل نامی شخص یہودی نے کہا کہ جو تیری مرضی آئے سو تو کر لے, لیکن امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی, امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی ہے. وہ کون تھا؟ یہودی تھا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے,
ہم خائن بھی ہیں، امانت میں خیانت کرنے میں ہمیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ وہ یہودی شخص اتنا بڑا امین تھا کہ جب بھی امانت کی موضوع کو چھیڑا جاتا ہے تو اس شخص کا ذکر ضرور بیان کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا بیان نہ کیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید موضوع ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنا قلعہ بند کر لیا، اپنا دروازہ بند کر لیا گھر کا، لیکن بدقسمتی حرمہ نصیبی دیکھیے اس کی کہ اس کا بیٹا کہیں باہر شکار کھیل رہا تھا، پتہ چل گیا بادشاہ کو، بادشاہ کے فوجیوں نے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اندر خبر بھیج دی گئی کہ اگر تو زیرہ واپس نہیں کرتا ہے، اگر تو وہ امانت میرے حوالے نہیں کرتا ہے تو تیرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، وہ یہودی کتنا بڑا امین تھا، کتنا بڑا امین تھا وہ شخص۔ کہا جو تیری مرضی میں آئے سو کر لے، لیکن امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ یمن کے بادشاہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قتل کروا دیا۔ لیکن ابن قیس کی وہ زیرہ جو بطور امانت رکھی گئی تھی نہیں رکھی گئی۔ آپ نے دیکھا یمن کے بادشاہ نے سموئیل نامی یہودی امین آدمی کے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن پھر باوجود اس کے اپنے بیٹے کا قتل گوارا کر لیا، لیکن امانت میں خیانت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم اپنے ایمان کو جانچیں، آج ہم اپنے گریبان میں منہ جھانک کر کے دیکھیں، محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کیفیات کا کیا حال ہے، ہمارے بیک گراؤنڈ کا کیا حال ہے، ہم کتنا مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، متقیانہ زندگی گزارتے ہیں، ہم کس طریقہ کے معاہد ہیں، ہم کس طریقہ سے کا نام ہے مسلمان ہیں۔ دوستو، یقین مانیے کہ اگر ہماری زندگی پہ حقیقت کی اگر آئینے میں توازن کیا جائے، دیکھا جائے اپنی زندگی کو، تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے زندگی کے تمام شعبے جات میں اسلامی احکامات کو، اسلامی تعلیمات کو اتاریں اور اس کے تحت ہم پورے طور سے اپنے آپ کو عملی جامہ بنائیں اور اپنے عملی خوکر بنائیں۔